بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے ہم نے ایک وائس نوٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، عظمت رحمت للعالمین۔ اب اس عظمت رحمت للعالمین کے سلسلے میں جو پہلا وائس نوٹ تھا وہ ہم نے آپ کی فضیلت میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی فضیلت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے بہت سارے خطبات ہیں، وہ مختلف موضوعات کے اوپر ان کے خطبات ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے یعنی امام علی علیہ السلام نے جب بھی کسی خطبے کا آغاز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اصل مدعا کی طرف آ گئے کہ جس موضوع کے اوپر آپ کو خطاب کرنا تھا۔ تو ہم نے ان تمام خطبات سے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں تھا، اور وہ جو اصل موضوع جس کے اوپر خطبہ دیا ہے علی علیہ السلام نے اس کو بھی ہم بیان نہیں کر رہے، بلکہ ان خطبات میں سے صرف ان اقتباسات کو ہم نے نکالا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں، ان کی فضیلت میں جو کچھ فرمایا تھا وہ ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا خطبہ نمبر 1، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1، اور یہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں یہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جو نہج البلاغہ کا ترجمہ اور حاشیہ لکھا ہوا ہے اس میں سے ہم نے لیے ہیں۔ خطبہ نمبر 1 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود و بار سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کا رخ موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اس طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں میں چھوڑتے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ طریق واضح نشان محکم وہ طریق واضح نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات اور مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، ابر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی ہے اور ان کی گتھیوں کو سلجھا دیا ہے۔ خطبہ نمبر 2 میں مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا، تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوفزدہ کیا جائے۔ خطبہ نمبر 26 میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو ان کی بدعمالیوں سے متنبع کرنے والا اپنے وحی کا امین بنا کر بھیجا تھا۔ اے گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بوداباش رکھتے تھے، تم گدلا پانی پیتے تھے اور لوٹا جھوٹا کھاتے تھے، اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور رشتہ قرابت قطع کیا کرتے تھے، تمہارے درمیان گڑھے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ خطبہ نمبر 33 میں علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب عربوں میں نہ کوئی کتاب آسمانی کا پڑھنے والا تھا اور نہ کوئی نبوت کا دعوے دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ ان کے سارے غم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب برپا کر رہے تھے، یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا، اور اب بھی میرا قدم ویسے ہی مقصد کے لیے ہے تو صحیح جو میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکالوں۔ مجھے قریش سے وجہ نزاع ہی کیا، خدا کی قسم میں نے تو ان سے جنگ کی جبکہ وہ کافر تھے، اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں، اور جس شان کو میں کل ان کی مد مقابل رہ چکا ہوں ویسے ہی آج بھی ثابت کروں گا۔ خطبہ نمبر 70 میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کے کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے۔ جیسا کہ ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا اور تیری خوشنودیوں کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا اور نہ ارادے میں کمزوری کو راہ دی۔ وہ تیری وحی کے حافظ تھے اور تیرے پیمان کے محافظ تھے، تیرے حکموں کو پھیلانے کے دھن میں لگے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا دیے اور اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے راستہ روشن کر دیا۔ فتنوں فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت پائی، انہوں نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے، روشن و تابندہ احکامات جاری کیے۔ وہ تیرے امین، معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزانے دار تھے، اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر برحق اور خلق کی طرف فرستادہ رسول تھے۔ خدایا، ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع و کشادہ بنا دے اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات عطا کر۔ خدا بندہ، تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر ان کی بنا کردہ عمارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر، اور ان کے نور کو پورا فروغ دے، اور انہیں رسالت کے صلے میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور قول و سخن کی پسندیدگی عطا کر، جبکہ آپ کی باتیں سراپا عدل اور فیصلے حق و باطل کو چھانٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے ساتھ خوشگوار اور پاکیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یکجا کر، اور مرغوب و دل پسند خواہشوں اور لذتوں اور آسائش و فارغ البالی اور شرف و کرامات کے تحفوں میں شریک بنا۔ خطبہ نمبر 87 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور ساری امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھی، فتنے سر اٹھا رہے تھے، سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا بے رونق اور بے نور تھی اور اس کے فریب کاریاں کھلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی اور پھلوں سے نا امیدی تھی، پانی زمین میں تہ نشین ہو چکا تھا، ہدایت کے مینار مٹ گئے تھے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے، اور دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوروں سے تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ ان کا پھل فتنہ تھا اور ان کی غذا مردار تھی، اندر کا لباس خوف اور باہر کا پہناوا تلوار تھا۔ خطبہ نمبر 92 میں مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
اس اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کو بہترین سونپے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا۔ وہ بلند مرتبہ صلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جب ان میں کوئی گزر جانے والا گزر گیا اور دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہی الہی شرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جنہیں ایسے معدنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین، اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھے، پیدا کیا۔ اس شجرے سے کہ جس سے بہت زیادہ انبیاء پیدا کیے اور جس میں سے اللہ نے اپنے امین منتخب فرمائے۔ ان کی عزت بہترین عزت اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے، جو سرزمین حرم پر اگا اور بزرگی کے سائے میں بڑھا، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ وہ پرہیزگاروں کے امام، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی لو دیتی ہے، اور ایسا روشن ستارہ ہے جس کا نور ضیاء پاش ہے، اور ایسا چکمکاک جس کی زو شعلہ فشاں ہے۔ ان کی سیرت افراط و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا اور سنت ہدایت کرنا۔ ان کا کلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے اور حکم عین عدل ہے۔ اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، بدعملی پھیلی ہوئی تھی اور امتوں میں غفلت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تم پر رحم کرے، روشن نشانوں پر جم کر عمل کرو، راستہ بالکل سیدھا ہے، وہ تمہیں سلامتیوں کے گھر جنت میں بلا رہا ہے۔ اور ابھی تم ایسے گھر میں ہو کہ جہاں تمہیں اتنی مہلت و فراغت ہے کہ ان کی خوشنودیاں حاصل کر سکو۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ خطبہ نمبر 93 میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے بہکا دیا تھا، اور پھر جاہلیت نے ان کی عقلیں کھو دی تھی، اور حالات کے ڈاواں ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کی وجہ سے حیران و پریشان تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا، خود سیدھے راستے پر جمے رہے اور حکمت اور دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف بلاتے رہے۔ خطبہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں کہ بزرگی اور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہترین مقام اور مضموم بہترین مضموم تھا۔ ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے اور نگاہوں کے رخ موڑ دیے گئے۔ خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے، بھائیوں میں الفت پیدا کی، اور جو کفر میں اکٹھے تھے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اسلام کی پستی و ذلت کو عزت بخشی اور کفر کی عزت و بلندی کو ذلیل کر دیا۔ ان کا کلام شریعت کا بیان اور سکوت احکام کی زبان تھی۔ خطبہ نمبر 102 میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو عربوں میں نہ کوئی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا تھا اور نہ کوئی نبوت و وحی کا دعوے دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنے والوں کو لے کر اپنے مخالفوں سے جنگ کی، دارانی کے آپ ان لوگوں کو نجات کی طرف لے جا رہے تھے، اور قبل اس کے موت ان لوگوں پر آ پڑے ان کی ہدایت کے لیے بڑھ رہے تھے۔ جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا اور خستہ و درماندہ ٹھہر جاتا تھا تو آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حال ہو جس میں ذرا بھر بھلائی بھی نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے انہیں نجات کی منزل دکھا دی۔
اور انہیں ان کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ چنانچہ ان کی چکی گھومنے لگی، ان کے نیزے کا خم جاتا رہا۔ خدا کی قسم میں بھی انہیں ہنکانے والوں میں تھا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسپا ہو گئے اور اپنے بندوں پر جکڑ دیے گئے۔ اس دوران میں نے عاجز ہوا، نہ بزدلی دکھائی، نہ کسی قسم کی خیانت کی، اور نہ مجھ میں کوئی کمزوری آئی۔ خدا کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں گا۔ خطبہ نمبر 103 میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ دار آنے کے وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، جو بچپنے میں بھی بہترین خلائق اور سنرسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے۔ پاک لوگوں میں جو خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جود و سخاب میں ابر صفت برسانے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے۔ خطبہ نمبر 106 میں ارشاد فرمایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی شجرہ، روشنی کا مرکز، آل ابراہیم علیہ السلام بلندی کی جبین، قریش کے بتا کی ناف اور اندھیرے کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں سے منتخب کیا۔ وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہا ہو۔ اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں میں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو، اور وہ ایسے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوں کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ مگر لوگوں نے نہ تو حکمت کی تنویروں سے ضیاء نور کو حاصل کیا اور نہ علوم درخشاں کو چقمقاق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے، اور اس معاملے میں چرنے والے حیوانوں اور سخت پتھروں کے مانند اہل بصیرت کے لیے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئیں، اور بھٹکنے والوں کے لیے حق کی راہ واضح ہو گئی، اور آنے والے ساعت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی، اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ خطبہ نمبر 107 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جانا، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی شان کو بالاتر سمجھتے ہوئے دنیا کا رخ ان سے موڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے ان کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور اس کی یاد اپنے نفس سے مٹا ڈالی، اور یہ چاہتے رہے کہ اس کی سج دھج ان کی نظروں سے اوجھل رہے، کہ نہ اس میں عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچایا اور ڈراتے ہوئے امت کو پند و نصیحت کی، اور خوشخبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دی، اور اشباع کرتے ہوئے دوزخ سے خوف دلایا۔ ہم نبوت کا شجرہ رسالت کی منزل، ملائکہ کی فروگاہ، علم کا معدن اور حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ ہماری نصرت کرنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا رحمت کے لیے چشم برآ ہے، اور ہم سے دشمنی اور عناد رکھنے والا قہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ خطبہ نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچایا، نہ اس میں کچھ سستی کی نہ کوتاہی، اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا، جس میں نہ کمزوری دکھائی نہ ہیلے بہانے کی۔ وہ پرہیزگاروں کی امام اور ہدایت پانے والوں کی آنکھوں کے لیے بصارت ہے۔ خطبہ نمبر 131 میں علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی بعثت کا سلسلہ رکا پڑا تھا،
اور لوگوں میں جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھیرائے ہوئے تھے اور دوسروں کا اس سے ہمسر ٹھہرا رہے تھے۔ علی علیہ السلام خطبہ نمبر 145 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال کر لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ خطبہ نمبر 156 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت رسول بنا کر بھیجا جبکہ رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھی اور دین کی مضبوط رسی کے بل کھل چکے تھے۔ چنانچہ آپ ان کے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب اور ایک ایسا نور لے کر آئے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اس کی طرف سے خبر دیتا ہوں کہ اس میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ واقعات اور تمہاری بیماریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ خطبہ نمبر 158 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے، اور ان کی ذات دنیا کے عیب و نقص اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو ان سے سمیٹ لیا گیا اور دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئیں، اور اس زال دنیا کی چھاتیوں سے آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا اور اس کی آرائشوں سے آپ کا رخ موڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و خصائل میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں دنیا کے عیوب و قباح کا پتہ دیں گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اپنے خاص افراد کے ساتھ بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب و منزلت کے اس کی آرائشیں اس سے دور رکھی گئی۔ چاہیے کہ دیکھنے والا عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا اعانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اعانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی، اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ رکھا ہے۔ پیروی کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نشان قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے نکل کر کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ چل دیے اور اللہ کی طرف بلاوا دینے والوں کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک پیشرو و پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بقدم چلتے ہیں۔ انہی کی پیروی میں خدا کی قسم میں نے اس قمیض میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ پیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ اسے اتاریں گے نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو کر صبح کے وقت ہی لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے اور وہ اس کی مداح کرتے۔ خطبہ نمبر 159 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے ہوئے نور، روشن دلیل، کھلی ہوئی شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا۔ ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم و قبیلہ اور ان کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں سیدھی اور
پھل جھکے ہوئے ہیں۔ ان کا مولد مکہ اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بول بالا ہوا اور آپ کا آوازہ چار سو پھیل گیا۔ اللہ نے آپ کو مکمل دلیل، شفا بخش نصیحت اور پہلی جہالتوں کی تلافی کرنے والا پیغام دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے سے شریعت کی نامعلوم راہیں آشکارا کی اور غلط سلط بدعتوں کو قلقمہ کیا اور قرآن میں بیان کیے ہوئے احکام واضح کیے۔ تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی بدبختی مسلم ہے، اس کا شیرازہ درم بھرم ہے، اور اس کا منہ کے بل گرنا سخت و ناگزیر ہے، اور انجام طویل حزن و مہلک عذاب ہے۔ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، ایسا بھروسہ کہ جس میں ہماتن اس کی طرف توجہ ہے، اور ایسے راستے کی ہدایت چاہتا ہوں کہ جو اس کو جنت تک پہنچانے والا اور منزل مطلوب کی طرف بڑھنے والا ہے۔ خطبہ نمبر 167 میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر بولنے والی کتاب اور برقرار رہنے والی شریعت کے ساتھ بھیجا۔ جسے تباہ و برباد ہونا ہے وہی اس کی مخالفت سے تباہ ہوگا۔ حق سے مشابہ ہو جانے والی بدعتیں ہی تباہ کیا کرتی ہیں، مگر وہ کہ جن میں مبتلا ہونے سے اللہ بچائے رکھے۔ بلا شبہ حجت خدا کی اطاعت میں تمہارے لیے سامان حفاظت ہے، لہذا اس کی ایسی اطاعت کرو جو نہ لائق کے سرزنش ہو، نہ بددلی سے بجا لائی گئی ہو۔ خدا کی قسم، یا تو تمہیں یہ اطاعت کرنا ہوگی یا اللہ اسلامی اقدار تم سے منتقل کر دے گا اور پھر کبھی تمہاری طرف نہیں پلٹائے گا، یہاں تک کہ یہ اقتدار دوسروں کی طرف رخ موڑے گا۔ خطبہ نمبر 176 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد و رسول ہیں اور مخلوقات میں منتخب بیان شریعت کے لیے برگزیدہ گراں بہا بزرگیوں سے مخصوص اور عمدہ پیغاموں کے پہنچانے والے منتخب ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشان روشن کیے گئے اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا۔ اب اگر ہم مزید خطبات کی طرف بھی جائیں نا، تو ایک امام علی علیہ السلام کے دیگر خطبات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلا خطبہ نمبر 190 میں، خطبہ نمبر 195 میں، خطبہ نمبر 211 میں، خطبہ نمبر 212 میں، خطبہ نمبر 232 میں اور دیگر تمام خطبات میں۔ اور اگر میں یہ سارے خطبات سے رسول اکرم کی فضیلت پڑھنا شروع کر دوں تو یہ وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا۔ ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تقریباً آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کے اوپر مزید بوجھ پڑے، اس لیے میں اس کو یہاں پر منقطع کر رہا ہوں، اور آپ تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو جاننے کے لیے میری کتاب عظمت رحمت للعالمین در نظر رب العالمین کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس میں رسول خدا کی فضیلت میں آپ کو ایسے شاہکار ملیں گے جو شاید کسی اور کتاب میں نہ ملے۔